السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ڈاکٹری ایک پروفیشن ہے۔ پروفیشن کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ روزگار ہے، اور جب ذریعہ روزگار ہوگا تو اس میں جب اپنے پیشنٹس کو دیکھے گا ڈاکٹر تو ان سے کچھ معاوضہ بھی لے گا، اور معاوضہ لے گا اور اس سے جو ہے وہ اپنے گھر کا کام چلائے گا، اور وہ اس کا ذریعہ روزگار ہے۔ لیکن ڈاکٹری باقی تمام شعبوں کی نسبت اس لیے تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں جو کلائنٹ ہے یا جو گاہک ہے مریض کی شکل میں، اس کی زندگی کا سوال ہے۔ جیسے فرض کریں ایک شخص موٹر سائیکل ٹھیک کروانے آتا ہے اور ایک مکینک کے پاس آ کے اپنا موٹر سائیکل ٹھیک کرواتا ہے، اور ایک شخص اپنا اپینڈکس جو ہے اس کا خراب ہوا ہے اور اس کا علاج کروانے آتا ہے، تو بظاہر تو دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو موٹر سائیکل ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو موٹر سائیکل کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جو کہ یتیم ہو جائیں گے، جبکہ وہ شخص اگر خدا نخواستہ وہ مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اور اس سارے کے نتیجے میں جو میڈیکل پروفیشن ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسیحا ہے۔ اور اگر وہ مسیحائی کا یہ کام اپنا جائز منافع لے کے، یا جتنا اس کا ڈیو منافع بنتا ہے جو پہلے طے ہوا ہے اس کا لے کے کرتا ہے، اس کے باوجود لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری جان بچائی۔ یہ ویڈیو بنانے کی مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مجھے اب تقریباً 37-38 سال اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں، اور اس پروفیشن کے جتنے اونچ نیچ ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں اس پروفیشن نے جس طرح سے اپنی شکل تبدیل کی ہے اور جس طرح سے اس کے اندر کمرشلزم آیا ہے، وہ سارا میری نظروں کے سامنے ہے، اور میں اس پروسیس کے پورے کا گواہ ہوں، اور میں اس کا ایک حصہ رہا ہوں۔ تو کیونکہ میں سرکاری ہسپتال میں بہت عرصہ کام کرتا رہا ہوں، اور پرائیویٹ پریکٹس بھی میں اب بھی کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا۔ جو بات میں اب ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں وہ صرف ایک بات ہے۔ دیکھیں، میڈیکل ایتھکس جو ہے یہ ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہے، یہ کورس کا حصہ ہے۔ وہ تمام باتیں جو معاشرہ ایک ڈاکٹر سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ اس کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو بتایا جاتا ہے۔ مریض سے بات کیسے کرنی ہے، مریض سے ہنس کے بات کرنی ہے، مریض کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایمپیتھیٹک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ مریض کی بہتری کے علاوہ اور کوئی غرض سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے جس وقت وہ بچہ میڈیکل کے پریکٹس میں آتا ہے تو اس کے ارد گرد رول ماڈلنگ پراپر نہیں ہوتی، اور اس کی تربیت کے دوران بھی اس کو پراپر رول ماڈلنگ نہیں ہوتی۔ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ایسا کرتے ہوئے بہت تھوڑے لوگ اس کو نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، میرا اب بھی یہ یقین ہے کہ میں جس بات کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں یا جس بات کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے سفید کپڑے پر ایک چھوٹا سا داغ بھی بہت نمایاں نظر آتا ہے، تو ہمارے پروفیشن میں ذرا سا بھی نیگلیجنس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑی اور نمایاں نظر آتی ہے۔ میری اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میجورٹی آف ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں کر رہا۔ میجورٹی آف ڈاکٹرز جو ہے وہ ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں، وہ مورلی صحیح پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ جانے بچانے پر توجہ دیتے ہیں بنسبت پیسے کمانے کی نسبت۔ وہ پیسہ ایک سیکنڈری پروڈکٹ کے طور پر اس کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کروں، اور یہ ہائی لائٹ کرنا کسی پر طنز کرنا نہیں ہے، کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس کو سدھار لیں۔ جو پوائنٹ جس کا میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈاکٹروں کا فارماسوٹیکل کمپنی والوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، اور اس ریلیشن شپ کا کمرشل ہونا، اور جس کی وجہ سے مریضوں کا بہت زیادہ نقصان ہونا۔ دیکھیے، پاکستان میں دو طرح کی فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں، بلکہ تین طرح کی کہنا چاہیے۔ ایک وہ کمپنی ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، وہ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس کو فالو نہ کریں۔ اور میرا تجربہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ ہوا ہے، مثلاً میں اب یہ کسی کے اشتہار کے لیے میں نہیں کہہ رہا، مثلاً بائر کمپنی کے ساتھ میرا ایک ایم او یو بہت عرصہ رہا، جس میں بائر کے جو ہے بائر کے لیے سائنٹیفک پیپر انٹرنیشنل کانفرنسز میں پڑھتا تھا،
اور WHO جو ہے اس بات کی اجازت دیتی ہے، تو بائر نے مجھے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو میرے ریسرچ پیپر ہوتے تھے وہ ان کو پڑھنے کے لیے وہ اس کو اسپانسر کرتے تھے. اسی طریقے سے کمپنی روش ہوتی تھی، تو یہ ایک روش کمپنی تھی جس کے ساتھ میں اس طرح کا میرا MOU تھا جو کہ ایکڈیمک ایکٹیویٹیز کے لیے تھا، اور وہ سارا میں اس کے ساتھ کرتا تھا. اچھا، WHO نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی، اور اس کا آپ کو ایک اس کا ایک معاوضہ بھی ملتا ہے، آنوریریم بھی ملتا ہے، معاوضہ بھی ملتا ہے، اور اس میں ٹیکس کٹتا ہے اور آپ کو وہ ٹیکس میں شو کرنا ہوتا ہے. اس طرح WHO نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کسی نے اگر کوئی ریسرچ ایکٹیویٹی کرنی ہو تو وہ ریسرچ کے تمام، یعنی انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ سے منظور کر کے، ریسرچ کمیٹی سے منظور ہوا وہ ریسرچ کے لیے بھی گرانٹ فارماسیوٹیکل کمپنی سے لے سکتا ہے. انفیکٹ دنیا میں بہت ساری ریسرچ جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل کمپنی کی اسپانسرشپ میں ہی کی جاتی ہیں، اور اس کا بھی ایک کوڈ آف ایتھکس ہے کہ کیا ہونا چاہیے، وہ اس ڈرگ سے ڈائریکٹ تعلق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی WHO کے کوڈ آف ایتھکس میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن جس بات کی، اچھا یہ ہیں جو انٹرنیشنل کمپنیز. اس کے علاوہ کچھ ہماری پاکستانی کمپنیز ہیں جو کہ ٹاپ کی کمپنیز ہیں، اور وہ کمپنیز بھی ایتھیکل پریکٹس کو حد الامکان مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. اس کے بعد پھر نیچے اور بہت ساری کمپنیاں، اور کچھ ہوتی ہیں جو بالکل گمنام سی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہر جگہ پر موجود نہیں ہوتی. یہ نیچے والی کمپنیاں، اور کچھ جو ہے دوسرے والا جو گروپ تھا اس گروپ کی کچھ کمپنیاں، اب ان کا فارماسوٹیکل پروموشن کے لیے ڈاکٹروں سے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں کہ ان کا پریکٹس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم فار ایگزامپل 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، 10 لاکھ روپے میں آپ نے ہمارے اتنے انجیکشن اتنے مہینے، 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں لکھنے ہیں. اور وہ ڈاکٹر ان سے پیسے پکڑ لیتا ہے، اور پیسے پکڑ کے پھر وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ خود بتائیے کہ جب آپ نے ٹارگٹ اس طرح سے میٹ کرنا ہے کہ مریضوں کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس بنیاد پر نہیں، بلکہ مہینے کی کتنی تاریخیں باقی رہ گئی ہیں، تو پھر آپ جس طریقے سے وہ انجیکشن لکھیں گے، جس طریقے سے وہ دوائی لکھیں گے، وہ بہت ان ایتھیکل ہوگی. پتہ نہیں مریض کو اس کی ضرورت ہے بھی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تو یہ ایک بات بالکل، یعنی میں اس پر نہ 100% مجھے ایویڈنسز کے ساتھ یہ بات موجود ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی سے کے بڑے بڑے سینئر سے میں نے پوچھا ہے، اور میں نے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، لہٰذا اس بات پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نمبر آف ڈاکٹرز، اگین میں کہوں گا کہ اکثر لوگ صحیح کام کرتے ہیں، مگر کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ پیسے پکڑتے ہیں، کیش پکڑتے ہیں، اور کیش پکڑ کے، اور اس لیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بیسیکلی نہ صرف یہ کہ آپ اس کے نسخے کی فیس دے رہے ہوتے ہیں، مگر جو اس نے لمبی چوڑی دوائیاں لکھی ہوتی ہیں، ان دوائیوں میں سے بھی کٹ اور شیئر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے بینیفٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر لیتے ہیں جو ایتھیکلی اجازت نہیں ہے جس کو لینے کی، جس میں فورن ٹورز ہیں، جس میں فیملی کے فورن ٹورز ہیں، جس میں پاکستان کے اندر لیوش ہالیڈیز ہیں. اور ان چیزوں کے اندر بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت، کچھ میرے پاس ایویڈنسز بھی آئے ہیں کہ جن میں گاڑی لے کے دی اور گاڑی کی قسطیں ڈاکٹر فارماسیوٹیکل کمپنیز دیتی رہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو میرے بہت ہی پیارے دوستوں، مجھے پتہ ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا تو ہمارے فارما کے دوستوں کو بعض کو تکلیف ہوگی. میرے کچھ ڈاکٹر اپنے بچے، میرے جونیئر، اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو مجھے کہیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف تھی، آپ کو کیا ضرورت ہے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی. لیکن میرے دوستو، اپنی آنکھوں کے سامنے جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر میں جو کہ سوشلی پرابلمز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور میں خود ڈاکٹر ہوں، تو میرا یہ بہت فرض ہے کہ میں اس بات کو ہائی لائٹ کروں. فارماسیوٹیکل کمپنیز والوں سے ریکویسٹ کروں کہ آپ جو ہیں ڈاکٹروں کی عادتیں خراب کرتے ہیں. آپ ان کو جو ہے، آپ ان کو یہ برائب کرتے ہیں، اور برائب کر کے ان کی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور ان کی آخرت بھی خراب کرتے ہیں. اور ڈاکٹروں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا پروفیشن دیا ہے کہ جس پروفیشن میں حق حلال کا اتنا سکوپ ہے پیسے کمانے کا، آپ بلینر بن سکتے ہیں بالکل حق حلال کی آمدنی سے، حق حلال کے پیسوں سے آپ بن سکتے ہیں. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی 2 نمبریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور آپ دیکھیے اس سے کتنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کس طریقے سے مریضوں کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مریض ہمارے بیچارے معصوم آئے ہوتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ یہ دوائی کس چکر میں لکھی جا رہی ہے. اس طرح کی ایک اور شکل بھی یہ ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کمپنیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. اس میں نمبر ون قصور حکومت پاکستان محکمہ صحت کا ہے. نمبر ون قصور. کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جس میں مثال کے طور پر 400-500 سپروفلوکسسن رجسٹر ہوئی ہوئی ہوں اور ان کی قیمت وہی رجسٹر کی ہو جو کہ برانڈ جس نے اوریجنل ریسرچ کر کے بنائی ہے اس طرح سے. لہٰذا ایک دوائی جس کی گولی کی قیمت 50 روپے ہے, جب وہ سپلائی کرنے والا 5 روپے میں بھی سپلائی کر سکتا ہے, تو یہ گیپ کو کیسے ہم ایکسپلین کریں گے. اور وہ اچھا وہی گولی جو 40 روپے کی گولی ہے, وہ اس طرح کے چھوٹے برانڈ, ایسے برانڈ جو کہ بالکل ویسے بازار میں کہیں نہیں ملتے, وہ ڈائریکٹ ڈاکٹروں کو ود کمیشن دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری دوائی لکھیے, ہم فی دوائی فرض کریں وہ آپ وہ 40 روپے کی بیچ رہے ہیں تو وہ ایکچولی 5 روپے کی بنتی ہے, تو ہم اس میں سے 20 روپے آپ کو دے دیا کریں گے. ایک انجیکشن ہے, اس میں سے 200 روپے آپ کو دے دیں گے. لہٰذا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے نسخہ لگوانے جاتے ہیں نا, تو وہ جو دوائی لکھتا ہے وہ سوائے اس کے باہر کے میڈیکل سٹور کے کسی اور جگہ سے ملتی نہیں ہے. تو میں یہ مریضوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز. اور مجھے پتا ہے کہ میری اپنے ڈاکٹر برادری میری اس بات پر بہت غصے ہوں گے, لیکن میں بہرحال آئی ہیو ٹو آنسر ٹو مائی کانشیسنیس. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ دوائی دیکھیں اور وہ دوائی صرف ایک ہی ڈاکٹر کے پاس مل رہی ہے اور کہیں نہیں مل رہی, تو آپ کو اس کے بارے میں آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس پہ کوشچن کر سکیں کہ ایسا کیوں ہے کہ دوائی صرف اسی دکان پہ ملتی ہے اور کسی دکان پہ اور نہیں ملتی. خاص طور پر وائٹامن, خاص طور پر ٹونک, خاص طور پر اس قسم کی دوائیاں جو کہ کمزوری کی دوائیاں, طاقت کی دوائیاں, جو اس طرح سے دوائیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, یہ دوائیاں اگر آپ کو ایک ہی ڈاکٹر ایک ہی جگہ سے مل رہی ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں شک ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے لیبارٹریز کے سلسلے میں یہ بالکل میں مصدقہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بڑی بڑی لیبارٹریز جن کے بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی کٹس دیتی ہیں اور ڈاکٹروں کو کٹ دیتی ہیں باقاعدہ. اور جب یہ اچھا, اور بہت سارے لوگ نہیں لیتے الحمدللہ. اگین میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ تھوڑے ہیں, وہ زیادہ نہیں ہیں. پلیز یہ مت سمجھیے کہ اس کو جنرلائز مت کیجیے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیبارٹریز کٹس دیتی ہیں. اور میرا ایک بہت عزیز دوست ہے لاہور میں جو کہ بہت سینئر پیتھولوجسٹ ریٹائر ہوا ہے, اس کو میں نے کہا تھا کہ تم نے لیبارٹری کیوں نہیں کھولی ریٹائر ہونے کے بعد. میں اس کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈاکٹر حامد نواز کھوکھر. میرا بہت بڑی فرینڈ ہے, ہم کٹھے کلاس فیلو تھے, اور وہ ہسٹوپیتھولوجسٹ ہے اور وہ جناح ہسپتال میں کام کرتا تھا. تو اس نے کہا یار میں جاوید, اللہ نے مجھے رزق دیا ہے, بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں, میں یہاں لیبارٹری نہیں کھول سکتا. میں اس لیے نہیں کھول سکتا کہ بغیر کٹ کے یہاں لاہور شہر میں لیبارٹری چلتی نہیں ہے. اور اس طرح کی بھی ڈیل ہے کہ ہم آپ کو ایک پورا لکھ کے دیں گے کہ بلڈ کرنا ہے, یورین کرنا ہے, یوریا کرنا ہے, کریٹینین کرنا ہے, لیفٹ ای کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں, اور ہم پین سے نشان لگا دیں گے. آپ نے صرف وہ والے کرنے ہیں جن پہ ہم نے پین سے نشان لگا دیا ہے, باقی نارمل رپورٹیں ہمیں لکھ کے بھیج دیں اور پیسے آپ پورے چارج کر لیں. اب یہ بات میں آپ کو نا ایک ریفرنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے, بہت. تو میں بیٹا دیکھو جو میرے ڈاکٹر ہیں, میرے بچے مجھ سے ظاہر ہے جونیئر عمر میں, جو ظاہر ہے جو ریٹائر نہیں ہوا مجھ سے جونیئر ہی ہے عمر میں, بیٹا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ اتنی بڑا عہدہ, اتنی بڑی ڈگری, اتنا بڑا اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کے اندر قطع برید کر کے دیکھو نا, کوئی مصور کسی اپنی تصویر پہ نقطہ نہیں لگانے دیتا. اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا مصور ہے, اس کی بنائی ہوئی تصویر یہ انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم لے کے اس کا پیٹ پھاڑ دیں, اس میں سے اپینڈکس نکال لیں یا آدھا گردہ نکال لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہوا ہے. اتنے بڑے رتبے پر پہنچ کر ہم چھوٹا کام کریں اور ہم 2 نمبری کریں اور اپنے بچوں کے منہ میں حرام رزق لے کے جائیں اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ کریں اور ایکسپلائٹ کریں پیشنٹس کو, تو یہ بہت ہی زیادہ خطرے والی بات ہے. اور دوسرا, الحمدللہ پاکستان میں رہنے والے اکثر لوگ مسلمان ہیں, اور باقی مذاہب کے اندر بھی ظاہر ہے اسی طرح کا کوڈ آف ایتھکس ہوگا. ہم اللہ کے سامنے جائیں گے, ہمیں جواب دینا پڑے گا, اور ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. اس جگہ پر یہ جب ہم بیلنس کریں گے نا کہ میں نے چھوٹی کار سے بڑی کار لے لی تھی ان پیسوں سے, اور اس کے بدلے میں وہاں جو ٹھکائی ہوگی, تو اس کو ہم بیلنس نہیں کر سکیں گے. اور دنیا میں ہی اس بات کا موقع ہے کہ ہم اپنی پریکٹس کو جو ہے وہ ایک ایتھیکل وے کے اندر لے آئیں. کٹس والے پیسوں کو کہیں میں نے نہیں لینے.
اگر کوئی کٹ ہوتا ہے تو اس کو پیشنٹ کے اوپر ٹرانسفر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہاتھ میں شفا دے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس پیسے کی کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور فارماسوٹیکل کمپنی والوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ نا، ان کو میں سختی سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ایک نا لوگوں کے منہ کے اوپر ایک جو ہے نا حرام لگانے والا کام شروع کیا ہوا ہے نا، ظاہر ہے یہ بھی اگین میں کچھ کمپنی ہے، ظاہر ہے میرے باقی دوست ہیں جو بہت ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں، مگر یہ جو اچھا، اور اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے انویسٹمنٹ، ہم نے ڈاکٹر پر انویسٹمنٹ کی ہے، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ میں نے سر آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، اب انویسٹمنٹ کا پروفٹ آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس وہ آپ نے 8 لاکھ کی پریکٹس کر دی اور ڈاکٹر نے 8 لاکھ لے دیے، اب بیچارے اس کے پیسے کس نے دینے ہیں؟ چاچے خیرے نے، ماسی کرما نے، اور ماسی بھاکی نے، جو اپنی بکریاں بیچ کے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ناسور ہمارے پروفیشن میں آ گیا ہے، اور ہمیں اس ناسور کے بارے میں اپنی دنیا اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس دعا کے اوپر اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے کہا ہے، اے اللہ پاک مجھے اس بات کی توفیق دینا کہ میں اس معیار پر پورا اتروں۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے قلم سے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، پھر میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس بات کو پلیز ہلکا نہ لیجیے۔ ابھی ایک رپورٹ BBC کی آئی تھی، میں نے یہ ریسرچ کر کے بنائی ہے ساری ویڈیو، اس میں ویکیپیڈیا کے ریفرنسز موجود ہیں میرے پاس۔ تو ایک BBC کی رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جس میں فارماسوٹیکل کمپنی اور ڈاکٹروں کے انیتھیکل ریلیشن شپ ہے۔ ہم اگر فرض کریں خود کر سکتے ہیں تو ہم کیوں کمپنی والوں کو کہہ کر اور ان سے جو ہے وہ ہم اپنے کام کروائیں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو کسی کے دل آزاری کا باعث ہوئی ہو، کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اللہ مجھے معاف کرے، اور میں جو دل میں سوچ کر میں نے جس نیت سے یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ برآمد کرے، اور اللہ کرے ہمارے سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، اور سب سے بڑھ کر میری سمجھ میں آ جائے کہ میں اپنے رزق کو حلال رکھوں اور اس میں حرام کو نہ شامل ہونے دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ میں یہ آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔